ارشاد فرمایا ثانی اسنین، یہ قرآن مجید میں سب سے بڑا بیان فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ٹائٹل کائنات صحابہ میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اس میں دو تین چیزیں اللہ رب العزت نے بطور نص صریح خود اپنی زبان الوہیت سے صادر فرما دی۔ ایک تو اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے، الحمد سے والناس تک نص صریح کے ساتھ ایک ہی فرد ہیں 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کہ نص صریح سے جن کی صحابیت پر اللہ رب العزت نے مہر تصدیق لگا دی، ان کو صحابی اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، گویا نام لے کر اذ یقول لصاحبہ۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ غار ثور میں 2 تھے، قرآن کہتا ہے اثنین، 2 تھے۔ پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ 2 کون تھے، وہ تاجدار کائنات تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس پر اہل السنہ اور اہل التشیع کل علماء تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان 2 پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ تھے، کوئی اور تھا۔ نہ اہل تفسیر میں، نہ اصحاب حدیث میں، نہ اہل سیر و مغازی میں، نہ اہل تاریخ میں اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہی تھے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، عند المسالک اور عند المکاتب متفق اور مسلم ہے، معتبر ہے اور مختلف فی نہیں ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے جن سے حضور نے فرمایا۔ اس پر قرآن مجید نے کہا اذ یقول لصاحبہ، کسی کو آقا علیہ السلام نے بتایا یہ میرے صحابی، کسی کو تاریخ، اسماء اور رجال اور سیر کے کتب کے ذریعے علماء نے جانا اور ہمیں بتایا کہ فلاں فلاں حضور کے صحابی ہیں، مگر قرآن کی نص میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی صحابیت نص سے قرآنی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ نص قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی گنجائش مسلمان ہونے کی نہیں رہے گی کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ باقی تمام مقامات جس کی بھی شان میں آئے ہیں وہ تفسیر طلب ہیں، وہ تعویل طلب ہیں، اس میں اقوال ہے۔ اسی آیت میں بھی آگے اقوال آئیں گے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے، علیہ کا مرجع کون ہے، ایدہ میں ہو کا مرجع کون ہے، اقوال ہیں ائمہ تفسیر کے ہاں، ہر چیز پر اقوال ہیں، مگر ایک بات پر اگر کوئی دوسرا قول نہیں ہے تو وہ یہ 2 باتیں ہیں، ثانی اثنین کہ حضور کے ساتھ دوسرا کون تھا، وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے۔ ان 2 باتوں پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے، قول واحد ہے۔ تو آپ کی صحابیت کا انکار کرنا، مطلقاً صحابیت کا انکار کرنا، یہ نص صریح کا انکار اور کفر ہے۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے، اور جب صحابیت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پھر صحابی کا مقام و مرتبہ اور عزت و تکریم کیا ہے، اور صحابی کو صحابی ماننے کا حق امت پر کیا ہے۔ ان 2 میں سے دوسرا، یہ مضاف الیہ واقع ہوئے۔ اب یہ ایک خاص نقطہ ہے، مفسرین بالعموم اس طرف نہیں گئے۔ میں نے ساری تفاسیر کو ممکنہ حد تک کھنگالا کہ جب یہ مضاف الیہ ہے تو وہ مضاف کس کو ٹھہراتے ہیں اور مضاف الیہ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ثانی اثنین، ان 2 کا دوسرا، ان 2 میں سے دوسرا۔ اس مضاف الیہ کی تعیین پر اس بحث میں کوئی نہیں پڑا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ معنی ہے کہ 2 کا دوسرا، 2 میں سے دوسرا۔ سوال پیدا ہوتا ہے تو میں نے کہا اگر کہیں نہیں ملا تو ہم اس بحث کا آغاز خود ہی کرتے ہیں۔ 2 میں سے دوسرا تو ثانی مضاف ہے اثنین کا، وہ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ مضاف الیہ تو معروف ہے کہ 2 ہیں، مضاف الیہ تو معروف ہیں کہ اثنین 2 ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہیں۔ یہ تو مضاف الیہ اثنین کا معنی ہو گیا، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں دوسری رائے کی۔ اب بحث طلب اور غور طلب نقطہ یہ رہا کہ ثانی سے مراد کون ہے۔
اب جس مترجم کو دیکھیں گے وہ یہی ترجمہ کرے گا، میں نے بھی یہی کیا، صاف ظاہر ہے کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے۔ اب اس کے دو ہی امکان ہو سکتے ہیں، چونکہ تیسرا تو فرد ہی نہیں ہے، ثالث و ثلاثتن کی تو نوبت نہیں ہے، فرد دو ہیں، آقا علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا مضاف ثانی سے مراد دو ہی وجہیں ہی ہو سکتی ہیں، یا آقا علیہ السلام ہو یا سیدنا ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر مضاف ثانی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لیا جائے تو اس کے بھی وجوہ اور اسباب ہیں اسی آیت کے سیاق و سباق میں۔ الا تنصروہ میں ہو کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع حضور ہے، فقد نصرہ اللہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع آقا علیہ السلام ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا یہاں ہو کا مرجع آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو سیاق میں اور پھر سباق میں یہ آقا علیہ السلام کا مراد لینا بھی جائز بنتا ہے، سیاق و سباق میں کئی ضمائر ہیں جن کا مرجع حضور علیہ السلام ہے۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مراد لیا جائے، جب انہیں مراد لیں اس میں یہ فرمانا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، اب اگلا حصہ جو ثانی اثنین کے بعد آیا اذ ہما فی الغار، اور اس کے بعد جو آیا لا تحزن، اس کے مخاطب بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور جو گھبراہٹ آئی جس کو رفع کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے قلب اطہر میں آئی، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں نہ تھی۔ ان اللہ معنا، جو معیت خاصہ کا وعدہ کیا گیا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اللہ کی طرف سے، مخبر ہوئے ان کو بتا رہے تھے، اس کے بھی سبب بن سکتے ہیں۔ ارجح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کا رجوع ہوگا، دوسرا سبب اور وجہ مرجوع ہوگی، مگر دونوں کا جواز موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد آقا علیہ السلام کو لیا جائے ثانی اثنین، اور ثانی اثنین کے ساتھ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ اس کے ارجح ہونے کے قوی ثبوت ہیں، اور پچھلے ضمائر بھی میں نے عرض کیے ضمیریں، یوں کہا جائے تو معنی یہ ہوگا، اب توجہ کریں، یہ مرجع آقا علیہ السلام کو مراد لینا ارجح ہے، ضمائر سیاق و سباق میں اس کو تقویت دیتے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ غار میں تھے اور اپنے صاحب یعنی صحابی سے فرما رہے تھے کہ نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں ثانی سے مراد آقا علیہ السلام ہے جب وہ فرما رہے تھے۔ اگر یہ مراد ہوا تو اس کا دلالت اور اشارت اور اقتضاء نص کا وہ ایک سمت ذہن کو لے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا، ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا اپنے صحابی اور ساتھی کو کہ ابو بکر نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا اثنین میں ثانی حضور کو فرمایا، اور آقا علیہ السلام مرتبے میں تو ثانی ہو نہیں سکتے، مرتبے میں تو وہی اول ہیں، اب وہ تو ثانی ہیں اثنین میں، وہ دو کے عدد میں ثانی ہیں۔ تو اگر اثنین حضور علیہ السلام اثنین میں سے ثانی دوسرے سے مراد حضور کی ذات ہوئی تو گویا پھر اثنین کبھی ثانی کا وجود نہیں ہوتا اثنین میں جب ایک اول نہ ہو، تو مرتبے میں تو ثانی آقا علیہ السلام ہوئے، اور اس لحاظ سے اول ابو بکر صدیق بنے، اور صدیق اکبر کی اولیت مرتبے میں تو ہو نہیں سکتی، تو پھر اولیت کس میں ہوئی؟ تو گویا حضور کو ثانی کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ مہر ثبت کر دی کہ ابو بکر وفا میں تو اول ہے، غلامی میں تو اول ہے، میرے محبوب کی خدمت میں تو اول ہے، میرے محبوب کی جانثاری میں تو اول ہے، اور میرے محبوب کی حفاظت میں سب کچھ لٹا کر چھوڑ کر آ جانے میں تو اول ہے، ہجرت میں تو اول ہے، ایثار میں تو اول ہے، جانثاری میں تو اول ہے، مرتبے میں مصطفیٰ اول ہیں، اور جب ان کو ثانی کہہ دیا تو کوئی اول بھی تو ہوا نا اثنین میں، اول ابو بکر رہے، جب اول ابو بکر ہوئے تو وہ مرتبے میں تو اول ہو نہیں سکتے، اب ابو بکر وفا میں اول ہوئے، جب وفا میں اولیت صدیق اکبر کی ہوئی تو فضیلت کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ دو باتیں فرمائیں،
اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے. تو اس میں نص وارد کر دی ان کی صحابیت پر، جس کا میں ذکر کر چکا. اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو صحابی رسول کہا، اور صحابی رسول پھر اللہ نے کہا اور قرآن میں کہا. اور اب اس صحابیت پر کوئی ناسخ آیت نہیں ہے جو اس فرمان الوہیت میں جو کہ آپ کو صحابی قرار دے دیا گیا اس کا نسخ کرے. اب سیدنا صدیق اکبر کی شان صحابیت کے انکار کے لیے فرمان خدا سے بڑی دلیل چاہیے، قرآن سے کوئی بڑی دلیل چاہیے جو آپ کی صحابیت کا انکار کر سکے یا نسخ کر سکے. نہ خدا سے بڑا کوئی ہے، نہ قرآن سے کوئی بڑی دلیل ہے. سو جب قرآن نے دور اواخر میں آیات کے نزول میں ان کو صحابی کہہ دیا تو وہ پھر صحابی رہے، چونکہ صحابیت منسوخ نہیں ہوئی. اور اگر معاذ اللہ بعد از رسول ان کی صحابیت میں کوئی نقص واقع ہو جانا ہوتا تو ہر کوئی کہتا، مگر عالم الغیب کبھی صحابی نہ کہتا. جس زبان نے آپ کو صحابی کہا وہ ماضی کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد رسالت مآب کو بھی دیکھ رہی ہے، اور بعد از وفات کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. وہ عہد صحابہ بھی دیکھ رہی ہے نگاہ خدا، اور بعد کا دور بھی اول کا دور سب سامنے ہے. جب سارے ادوار سامنے رکھ کر وہ خود فرما رہا ہے لے صاحب ہی ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے، تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا تاکہ کہ وہ خود کو خدا سے بڑا کہنے کا دعویٰ کرے.